شاید آپ کے علم میں بہت زیادہ نہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہوا۔ رامبان ڈسٹرکٹ میں یہ ایک ایسی ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر فوجی دندناتے ہوئے ایک مسجد میں گھس گئے، اور اس مسجد میں وہ گھسے اس چیز کے لیے کہ یہاں پر ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں، یہاں پر ایسے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مسجد کی بے حرمتی کی، وہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات جو ہیں وہ بھی سننے کو آئے۔ جب اس علاقے کے اہل علاقہ نے اس بات پر اپنی مزاحمت ریکارڈ کرانی چاہی اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا چاہا اور مظاہرہ کرنا چاہا، تو آپ کو پتہ ہے ان مظاہرین کے اوپر گولی چلا دی گئی۔ آج تک تقریباً 7 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے، یہ صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اب وہاں پر جو حالات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا میں اس بات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، ہمارے سامنے بغداد، ہمارے سامنے عراق، ہمارے سامنے ایران کے اوپر لگنے والی پابندیاں، بہت ساری ایسی صورتحال ہے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنی جائز حقوق کا مطالبہ کریں گے، صرف اس حق کا کہ انہیں اپنی زندگی میں آزادی دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مذہب، اپنی مرضی کے انداز میں گزار سکیں زندگی کسی ایک ایسے نظام کے تحت جسے وہ درست سمجھتے ہیں، تو ان کے اوپر زندگی کس طرح تنگ کر دی جائے گی۔ اب جبکہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور جمعۃ المبارک کا دن خاص طور پہ، تو میری آپ سے التماس بھی ہے، دعا بھی ہے کہ خاص طور پر ان کشمیری بھائیوں کو جو اسی طرح اس ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے کہ انہیں اس بات پہ احتجاج کرنے پہ کہ ان کے قرآن کی یا ان کی مساجد کی بے حرمتی کیوں کی گئی، ان کو سرے عام گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اور ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو فتنے اور آزمائشیں آج کے دور میں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اسی طرح سے محفوظ کرے اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے جیسے اس نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو رکھا تھا، اور ہمیں بھی ایمان کی وہی سلامتی اور طاقت عطا کرے جو اس نے بہت سارے اور ایسے لوگوں کے نصیب میں کی ہے جسے اس نے یاد کیا ہے پھر کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو کہ اس کے برگزیدہ تھے۔ آمین۔